تو آئیے دوستو ہم ایک کہانی پر غور کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ضیافت۔ مشرقی وسطی میں کہانی سنانا ایک عظیم اور دلچسپ روایت ہے، اور پیشتر یہ کہ دو الفاظ اس کہانی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 14 میں یسوع نے ایسے ہی ایک کہانی سنائی۔ ضیافت کے متعلق ایک کہانی۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور ایک فریسی نے یسوع کو دعوت دی۔ کھانے کے دوران یسوع نے انہیں ایک تمثیل سنائی۔ یہ کہانی مہمان نوازی کے متعلق تھی، لیکن یہ خدا کی بادشاہی کے متعلق ایک تمثیل بھی تھی۔ اس نے کہا ایک شخص نے بڑی ضیافت کی۔ روایت یہ تھی کہ مہمانوں کی ایک فہرست بنائی جاتی تھی اور عام طور پر علاقے کے معززین کو دعوت دی جاتی تھی، اور ضیافت سے کئی روز پہلے دعوت نامے بھیج دیے جاتے تھے، اور پھر وہ اطلاع کرتے تھے کہ وہ آئیں گے یا نہیں، اور ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ ضیافت سے کئی دن پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی۔ میزبان کی شاندار عزت افزائی کا سارا دار و مدار مہمان نوازی پر منحصر ہوتا۔ یہ ضروری تھا کہ کھانے کا معیار اور اسے پیش کرنے کا انداز شاندار ہو۔ جب ضیافت والے دن سب کچھ تیار ہو جاتا تو ایک نوکر کے ذریعے کہلوا بھیجا جاتا کہ کھانا تیار ہے، اور یہ روایت تھی ایک خاص طرح کا کپڑا گھر کے باہر لٹکا دیا جاتا تھا۔ کپڑا بڑا نمایاں ہوتا تھا، مہمان جان جاتے تھے کہ انہیں خوش آمدید کہا گیا ہے، لیکن کھانے کے تیسرے مرحلے کے بعد اسے ہٹا دیا جاتا تھا۔ پھر دعوت کا وقت ختم ہو جاتا تھا، پھر دروازہ بند ہو جاتا۔ جب خادم پہلے مہمان کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں نے ایک کھیت خریدا ہے، ضرور ہے کہ اسے جا کر دیکھوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ عجیب بات ہے، یقیناً کھیت خریدنے سے پہلے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اگلے مہمان نے بھی بہانہ بنایا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جانور کو دیکھے بنا خریدنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب اس کے بعد والے مہمان کو دعوت دی گئی، اس نے تو معذرت بھی نہ کی، بس اس نے فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس دن وہ شادی کر چکا تھا؟ آہستہ آہستہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ایک بھی مہمان ضیافت میں نہیں آ رہا۔ یہ محض ایک اتفاق کی بات نہیں تھی، اس طرح جانتے بوجھتے ہوئے مالک کی محبت کی توہین کی گئی تھی۔ ساری برادری نے اسے رد کر دیا تھا۔ جب خادم واپس آیا تو اس نے ساری تفصیل بتائی کہ کیا ہوا، تو مالک بہت پریشان ہوا۔ ان کے مہمانوں کا رویہ بڑا ہتک امیز تھا، لیکن اب کچھ ایسا کرنا تھا جسے وہ اصل مہمان نواز کا مطلب ظاہر کر سکتا تھا۔ چل شہر کے بازاروں میں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنگڑوں، اندھوں کو یہاں لے آؤ۔ ان لوگوں کے دماغ تکبر سے پھولے ہوئے نہیں تھے، اور مالک جانتا تھا یہ لوگ دعوت کا سن کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ شکریہ بولنے میں خوشی محسوس کریں گے اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ لیکن مالک ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا دوبارہ جاؤ، سڑکوں اور کھیت کے باڑوں میں جاؤ اور لوگوں کو مجبور کر کے لاؤ تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ کچھ لوگ خوشخبری کا فوراً یقین نہیں کرتے، اور جب وہ یقین کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ مالک کی دعوت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے نام کے ساتھ جو ضیافت دے رہا ہے منسلک کر لیا ہے۔ اب سے وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے۔ مالک نے انہیں تحائف لانے کو نہیں کہا، لیکن وہ تاریخ نہیں بدل سکتے تھے، لہٰذا ضیافت ملتوی نہیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو آئے انہوں نے کھانا کھایا، لیکن جن لوگوں کو پہلے دعوت دی گئی تھی ان کے لیے دوسرا موقع نہیں تھا۔ یسوع نے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی دعوت دی، لیکن فریسیوں نے ان کی تنقید کی۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو جانتے تھے کہ وہ گناہ گار ہیں، کہ انہیں زندگی میں ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے، اور وہی یسوع کے شاگرد بنے۔ یسوع نے ہر طرح کے لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی،
गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े, अनपढ़, दानिशमंद, मर्द और खवातीन, वो लोग जो हुक्मरान थे और उन लोगों को भी जो पिसे हुए थे। लेकिन आम तौर पर अमीर लोग अपने कारोबार और अपनी अय्याशियों में मसरूफ रहते थे। बड़ी हमाकत से उन्होंने अपने आप को आसमान की बादशाही से अलग कर लिया और यीशु के पास आने की बजाय उन्होंने अपने मजहब को तरजीह दी, और जिन्हें वो गुनाहगार कहते थे उन्हें वो कबूल करने पर उन्हें तलकीन का निशाना बनाया। खुदा मोहब्बत से भरा है, उसकी बादशाही की दावत सबके लिए है और खाना खिलाया गया, लेकिन खुदा हमें मजबूर नहीं करेगा। हम हाँ कह सकते हैं और दावत को रद्द करके उससे महरूम भी रह सकते हैं, और अगर कोई एक मौका गवा देता है तो दूसरे के लिए मौका होगा कि वो आए। हम सब के लिए दावत है, आज ही दावत करें, क्योंकि कल किसने देखी है कि खुदा सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं आया बल्कि हर एक मजहब के लिए आया। वो सबको अपने पास बुलाता है, लेकिन लोग उसकी बात पर अमल नहीं करते, वो अपनी मर्जी करते हैं।